اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ الثالث عرف الدلیل العقلی بأنہ حکم یتوصل به الى حکم شرعی مثلا اذا حکم العقل بأن الاتیان بالمامور به علی ما هو علیہ موجب لحصول الامتثال یستدل به علی انه فی الشرع ایضا کذلک فیترتب علیہ براءۃ الذمۃ عن العیادۃ والقضاء۔ توجہ فرمائیں گے، بحث ہماری حجیت عقل کے بارے میں چل رہی تھی، اور حجیت عقل بیان کرنے سے پہلے کل میں نے آپ کی خدمت میں 2 مقدمے بیان کیے تھے، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو حجیت عقل سے بھی پہلے تھوڑا سا میں جا رہا ہوں، آپ کا ٹائم لے رہا ہوں تھوڑا دل کے اطمینان کے لیے کہ وہ بحث ہماری، کیونکہ ابھی تو قریب ہیں، زیادہ آگے نکل گئے تو پھر واپس پلٹنا بھی مشکل ہوگا۔ اس حجیت عقل جو آج کے درس سے پہلے والا درس ہے، اس سے بھی پچھلا درس جو ہماری بحث تھی، حل المعلوم اجمالا کالمعلوم تفصیلا، کیا معلوم اجمالی معلوم تفصیلی کی طرح ہیں؟ یہ ٹاپک تھا الفصل الخامس، پیچھے نکال لینا، الفصل الخامس حل المعلوم اجمالا کالمعلوم تفصیلا، کیا معلوم اجمالی معلوم تفصیلی کی طرح ہیں؟ چونکہ عرض کیا تھا علم کے اندر اجمال نہیں ہوتا، مراد علم اجمالی سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا مصداق روشن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہا حل المعلوم اجمالا، ورنہ بعض تعبیریں تھیں کیا علم اجمالی علم تفصیلی کی طرح ہیں، چونکہ علم اجمال نہیں ہے اس لیے یہ موضوع باندھا ہے۔ ویسے اس طرح ہوتا ہے، کیا علم اجمالی علم تفصیلی کی طرح ہے یا نہیں؟ اصولی کتابوں میں اس طرح آیا ہے، کیا علم اجمالی علم تفصیلی کی طرح ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے اندر پھر ہم نے 2 باتیں کی، ایک منجزیت علم اجمالی اور دوسری کفایت امتثال اجمالی تھی۔ منجزیت علم اجمالی سے مراد ثبوت تکلیف، کفایت امتثال اجمالی سے مراد سقوط تکلیف۔ تو یہ بحث کی تھی، کیا علم اجمالی علم تفصیلی کی طرح منجز ہے یا منجز نہیں ہے؟ کیا، دوبارہ سنو، کیا علم اجمالی علم تفصیلی کی طرح منجز ہے یا منجز نہیں ہے؟ جس طرح علم تفصیلی جیسے پتہ ہو کہ یہ برتن نجس ہے تو اس سے پرہیز کرنا واجب ہے، چونکہ علم تفصیلی ہے کہ یہ برتن نجس ہے۔ اسی طرح اگر علم اجمالی ہو کہ یہ جو 2 برتن ہیں ان 2 میں سے ایک نجس ہے، پتہ نہیں کون سا ہے، تو یہ علم اجمالی کیا علم تفصیلی کی طرح منجز ہے یا منجز نہیں ہے؟ منجز ہے، یعنی تکلیف ثابت ہوتی ہے، اور موافقت قطعیہ واجب ہے، یعنی موافقت قطعیہ واجب ہوگی تو کیا ہوگا؟ یعنی میں یہ دونوں برتن جو نجس ہیں دونوں سے پرہیز کروں گا، کسی کو بھی استعمال نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ یا اگر واجب ہو، جمعہ واجب ہے یا ظہر واجب ہے، تو میں کیا کروں گا؟ علم اجمالی ہے، جمعہ واجب ہے یا ظہر واجب ہے، تو کیا کروں گا؟ میں دونوں کو انجام دے دوں گا تاکہ موافقت قطعیہ
موافقت قطعیہ حاصل ہو جائے کہ مولا کی طرف سے جو تکلیف تھی میں نے کاملاً اس کو انجام دے دیا ہے۔ یہ تھا علم اجمالی کے علم تفصیلی کی طرح منجد ہے، یعنی موافقت قطعیہ واجب ہے اور مخالفت قطعیہ حرام ہے۔ مخالفت قطعیہ حرام ہے کہ میں دونوں کو چھوڑ دوں، یہ کام میں نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد بات ہماری شروع ہوئی تھی دوسری، کفایت امتثال اجمالی، یعنی سقوط تکلیف۔ سقوط تکلیف کے بارے میں تھی کہ اگر ایک بندہ امتثال تفصیلی پر قادر ہے، وہ تفصیلی طور پر اس کام کو انجام دے سکتا ہے، امتثال تفصیلی پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، لیکن قدرت کے باوجود وہ بندہ امتثال اجمالی کر دے تو کافی ہے یا کافی نہیں ہے؟ امتثال اجمالی کر دے باوجود اس کے کہ امتثال تفصیلی پر قادر ہو، تو اس کی آپ کی خدمت میں بتایا تھا کہ کچھ صورتیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ 3 صورتیں بنائی تھیں۔ پہلی صورت یہ تھی کہ کفایت امتثال اجمالی توسلیات میں، ٹھیک ہے، اور دوسری صورت تھی کفایت امتثال اجمالی تعبدیات میں ہے اور وہ مستلزم تکرار بھی نہیں ہے، اور تیسری صورت یہ تھی کفایت امتثال اجمالی تعبدیات میں ہے اور مستلزم وہ تکرار بھی ہے۔ تو ان تینوں صورتوں میں امتثال اجمالی جو ہے وہ کافی ہے، باوجود اس کے کہ امتثال تفصیلی پر وہ بندہ قادر ہے۔ امتثال اجمالی کافی ہے باوجود اس کے کہ آدمی امتثال تفصیلی پر قادر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثالیں میں نے یہ دی تھیں۔ یہ جو میں کہتا آ رہا ہوں نا، امتثال اجمالی یعنی سقوط تکلیف، اشارہ یہ ہے کہ احتیاط کرے، وہ دونوں کو انجام دے دے، واجب ہے تو دونوں کو انجام دے دے، اور اگر مثلا حرام ہے تو دونوں کو ترک کر دے۔ اس کی طرف امتثال اجمالی کا اشارہ یہ ہے کہ اجمالاً وہ کام کر لیتا ہے، جبکہ تفصیل پر بھی وہ قادر ہے کہ مثلا اس کا لحاظ کرے، لیکن امتثال اجمالی کرتا ہے تو کیا وہ جو گردن کے اوپر اس کی ذمہ داری آئی ہوئی تھی وہ ساقط ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ توسلیات میں جو علم اجمالی کافی ہے، جیسا کہ مثلا ایک آدمی کو علم ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ 2 میت جو ہیں ان میں سے ایک کا دفن کرنا واجب ہے، ایک کا دفن کرنا واجب ہے، وہ قادر بھی ہے، پوچھ سکتا ہے کہ ان 2 میں سے کون ہے، لیکن وہ بندہ یہ زحمت نہیں کرتا کہ 2 میں سے ایک کو جو دفن کرنا واجب ہے سوال کر کے پوچھ لے، تفصیلی طور پہ علم حاصل کر لے، نہیں کرتا، دونوں کو دفن کر دیتا ہے۔ وہ بندہ دونوں کو دفن کر دیتا ہے کہ دونوں میں سے ایک تو تھا نا، یہ علم اجمالی پر عمل ہو رہا ہے کہ دونوں میں سے جو بھی ہے میں دونوں کو کر دیتا ہوں، حتماً اس کے اندر ایک تو ہے نا جس کو دفن کرنا ہے، دونوں کو وہ کر دے، تو یہ مراد ہے امتثال اجمالی کی۔ 2 میں سے ایک کو دفن کرنا تھا، وہ دونوں کو کر دے، یعنی اجمالاً اس نے یہ کام کیا ہے، دونوں کو کر دیا ہے کہ جو بھی ہے اس کے اندر آ گیا۔ یہ کافی ہے یا کافی نہیں ہے، یہ ہم نتیجہ دے چکے پہلے بھی، پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ صورت جو ہے امتثال اجمالی والی کافی ہے، مولا اس پر راضی ہے، ٹھیک ہے، تفصیلی علم کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یا اسی طرح اس نے نکاح پڑھنا تھا، لیکن مردد ہے کہ وہ لفظ نکاح انکح تو پڑھنا ہے، میں نے زوج تو پڑھنا ہے، لفظ زواج ہے، نکاح ہے، مردد ہے، کون سا لفظ پڑھنا ہے؟ تفصیلی علم پا سکتا ہے، توضیح المسائل دیکھ لے، کسی مرجع سے پوچھ لے، قادر ہے علم تفصیلی پہ کہ بھائی لفظ نکاح انکاح والا سیگا پڑھنا ہے، انکاح تو یا زواج تو کون سا پڑھنا ہے، لیکن وہ دونوں پڑھ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ بات قابل قبول ہے
کہ یہ امتثال اجمالی کافی ہے، امتثال اجمالی کافی ہے، یہ جو توسلیات میں امتثال اجمالی ہو رہا ہے یہ کافی ہے۔ ٹھیک ہوگی میرے بچے بات؟ دوسری صورت کفایت امتثال اجمالی تعبدیات میں ہے اور وہ مستلزم تکرار بھی نہیں ہے، جیسا کہ کل مثال دی تھی کہ غسل یوم الجمعہ جو ہے یہ نہیں جانتا کہ روز جمعہ کا غسل واجب ہے یا مستحب، جمعہ کا غسل واجب ہے یا مستحب، نہیں جاتا رسالہ عملیہ توضیح المسائل کو دیکھے، علم تفصیلی پیدا کر لے کہ غسل جمعہ مثلا واجب ہے مستحب ہے، جا کر توضیح دیکھ لینا، نہیں دیکھتا اور غسل جمعہ کرتا ہے قربتاً الی اللہ، ٹھیک ہے، تو یہ کیا حج ہو جائے گا؟ یہ بھی کافی ہے، امتثال اجمالی تعبدیات میں ہے اور مستلزم میں، یہ تکرار بھی نہیں ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، غسل جنابت واجب ہے یا غسل مس میت واجب ہے، پتہ نہیں کون سا ہے، میری گردن کے اوپر توجہ فرما رہے ہو، غسل جنابت واجب ہے یا غسل مس میت واجب ہے؟ جب وہ مردد ہو غسل جنابت اور غسل مس میت میں تو وہ کیا کر لیتا ہے؟ وہ غسل کر لیتا ہے امتثال امر واقعی کی نیت سے، ایک غسل کر لیتا ہے کہ جو بھی واقع میں ہے، جنابت ہے تو جنابت کا کر رہا ہوں، مس میت ہے تو اس کا کر رہا ہوں، وہ غسل کرے، پتہ نہیں پہلے غسل جنابت ہے یا مس میت، وہ ایک غسل کرے امتثالا لامر الواقعی، امر واقع میں جو ہے اس کو میں کر رہا ہوں، تو یہ جو امتثال اجمالی تعبدیات میں ہے اور مستلزم تکرار بھی نہیں ہے، جیسا کہ مثال دی، یہ کافی ہے، یہ کافی نہیں، کافی ہے، یہ کیا ہے؟ کافی ہے۔ تیسری صورت آگے جان یہ تھی کفایت امتثال اجمالی تعبدیات میں ہے اور وہ مستلزم تکرار بھی ہے۔ مثال اس کی یہ تھی کہ جناب مجھے نہیں پتا نماز جمعہ واجب ہے یا نماز ظہر واجب ہے، یہ اور پھر بندہ قادر بھی ہے کہ تحقیق کر لے کہ ظہر واجب ہے یا جمعہ واجب ہے، اور کر بھی سکتا ہے، قادر بھی ہے، لیکن وہ یہ بندہ یہ کام نہیں کرتا، وہ نماز ظہر بھی پڑھ لیتا ہے، جمعہ بھی پڑھ لیتا ہے، یہاں ظہر بھی پڑھی ہے جمعہ بھی پڑھا ہے، تکرار ہوا ہے یا نہیں؟ تکرار ہوا ہے، واجب مردد تھا ظہر اور جمعہ میں، اور وہ بندہ قادر تھا تفصیل پار کے حقیقت میں ظہر ہے یا جمعہ ہے، لیکن نہیں کیا، ظہر بھی پڑھ لیا جمعہ بھی پڑھ لیا ہے، تو یہ کیا؟ یہ امتثال اجمالی ہوا نا، کہ ظہر ہے تو ظہر پڑھ رہا ہوں، جمعہ ہے تو جمعہ پڑھ رہا ہوں، ان میں سے ایک تو ہے نا اجمالاً یہ انجام دے رہا ہے، تو ظاہر یہ مصنف کہتے ہیں کہ یہ بھی کیا آگے جان صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اطاعت کی حقیقت یہ ہے کہ امر مولا اسے انبیاس کرے، اسے حرکت میں لائے، اسے محرک کرے مکلف کو، اطاعت کی حقیقت یہ ہے کہ مولا کا امر عبد کو محرک کرے، حرکت میں لائے، اور وہ اس کو فعل کو انجام دے۔ تو مصنف فرماتے ہیں حضرت آیت اللہ العظمیٰ جعفر سبحانی کہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس کا انگیزہ ظہور ہے یا جمعہ ہے، انگیزہ اور محرک امر مولا ہے۔ اگر امر مولا نہ ہوتا تو یہ بندہ سکون سے گھر بیٹھ جاتا، امر مولا کی بنا پہ تو یہ اٹھا ہے نا، ظہر بھی پڑھی ہے اور جمعہ بھی پڑھی ہے، اصل میں مولا کا امر ہے پیچھے جو اسے دھکا دے رہا ہے، ظہر بھی پڑھوں جمعہ بھی پڑھوں، ورنہ میں بیٹھ جاتا۔ حتیٰ یہاں تو کیا بات ہے جناب، امر مولا اس آدمی کو محرک حرکت نہیں دے رہا، بلکہ احتمال امر بھی دے رہا ہے کہ ظہر
शायद जोहर वाजिब हो, इसी एहतिमाल की बिना पर इसको पढ़ रहा है। जुमा हो तो उस एहतिमाल की बिना पर यह कर रहा है, इसको तो हत्ता एहतिमाल अमर मौला हरकत में ला रहा है। क्या बात है इसकी तो भाई, ठीक है। पस हकीकत एतात ये है कि अमर मौला उसको हरकत में लाए, और यहां उसे अमर मौला हरकत में लाया है कि वो जोर भी पढ़ रहा है, जुमा भी पढ़ रहा है। अगर ये अमर मौला ना होता तो वो सुकून करता, घर बैठ जाता, उसे क्या थी, जोर भी पढ़े जुमा भी पढ़े। ठीक हो गई बात आगे जान। बस नतीजा ये हमने लिया है कि तीनों सूरतों में हुआ क्या है, तीनों सूरतों में इम्तिसाल इजमाली काफी हुआ है, इम्तिसाल इजमाली काफी हुआ है। फिर नतीजा लिया हमने कुल्ली बहस का कि इल्म इजमाली इल्म तफसीली की तरह है मुनज्जजियत तकलीफ में और मुअज्जरियत में। दूसरा नतीजा भी निकाला किफ़ायत इम्तिसाल इजमाली अनिल इम्तिसाल तफसीली। ठीक है, इम्तिसाल इजमाली काफ़ी है बावजूद इसके कि इम्तिसाल तफसीली पर भी वो बंदा कादिर हो। फिर ये कहा कि ये जो इल्म की बात कर रहे हो, इल्म इजमाली कल इल्म तफसीली, इस इल्म से क्या मुराद है, इल्म बे तकलीफ से मुराद इल्म विजदानी है। इल्म जो अमारा वाला होता है कि एक कि मसलन अमारा आई है, अमारा कायम हुई है, दलील कायम हुई है, ठीक है, कि मसलन नमाज जुमा वाजिब है, दलील कायम हुई है, जोहर वाजिब है। ये जो इल्म अमारा वाला है वो यहाँ मुराद नहीं है। यहाँ इल्म से मुराद इल्म विजदानी है। इल्म जिसके ऊपर अमारा कायम हो, दलील कायम हो, वो यहाँ इल्म मुराद नहीं है। वो अमारा वाला इल्म जो है उसकी बहस मबहस एहतियात में आएगी। देखो आपका मैंने टाइम लिया है, ठीक है ना, चंद मिनट मैंने इस बहस को अपने दिल की तसल्ली के लिए मेरे बच्चे दोहराया है। आपके लिए तो कोई नहीं टेंशन, आप सुनना होगा तो आगे कर लेना, लेकिन मेरे लिए तो इत्मीनान हो गया ना इंशाअल्लाह कि जिसकी बाद औकात पिछली बहस मुझे जल्दी में ख़तरा है कि मैंने शायद मुकम्मल ना की हो, तो आप जो आएगा वो सुनना चाहे तो सुन तो लेगा ना, आप आगे निकल आए। ठीक है, ये बहस उस पिछली से मरबूत। फिर अगली बहस जो हमने की आगा जान सुनो, तकरार ज़्यादा हो रहा है। अल फस्ल सादिसो हुज्जियतुल अक्ले, छठी फसल हमारी हुज्जियत अक्ल के बारे में हमने शुरू की। ठीक है, जब हुज्जियत अक्ल को शुरू किया तो कहा हुज्जियत अक्ल को बयान करने से पहले 3 अमूर को बयान करते हैं। 2 अमूर पहले बयान किए, वो ये थे, हुज्जियत अक्ल के बयान करने से पहले 2 अमूर बयान हुए थे। पहला अम्र ये था कि अक्ल की 2 किस्में हैं, अक्ल नजरी और अक्ल अमली। सवाल किया, अक्ल नजरी और अमली 2 हकीकतें जुदा हैं इंसान के वजूद में, एक अक्ल नजरी है और एक अक्ल अमली है इंसान के अंदर। जवाब, ये 2 हकीकत जुदा नहीं है, एक हकीकत है, कुव्वे अक्ल एक है, 2 नौ इसके इदराक हैं। ठीक है ना, क्या अक्ल नजरी और अक्ल अमली 2 हकीकत जुदा इंसान के अंदर? अर्ज किया है नहीं, ये 2 हकीकत जुदा नहीं है, हकीकत एक है कुव्वे अक्ल, उसके इदराक 2 है, एक नजरी है और एक अमली है। अक्ल एक है, इदराक 2 हैं, इस पे तवज्जो रहे। अक्ल नजरी जी, अक्ल नजरी अक्ल अमली। अक्ल नजरी ये है कि इसके जरिए इंसान दर्क करता है अमूर कुल्ली के जिनका ताल्लुक जानने से है, ये है अक्ल नजरी, इसके जरिए इंसान दर्क करता है। अक्ल नजरी ये है कि इसके जरिए इंसान दर्क करता है अमूर कुल्ली के जिनका ताल्लुक जानने से है। इस्तिलाह में ये कहते हैं मिम्मा यंबगी अन युलम, अमल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, जैसे कवायद मंतकी, रियाजी, फलसफी, कलामी।
मसलन अल वाहिदो निस्फुल इसनैन कुल्लु मुमकिनिन यहताजु इलल मुअस्सिर, ये कहदा अद्दौरो बातिल अत्तसलसुलो बातिल, इनको दर्क करने वाली अक्ल नजरिया है। अक्ल अमलिया का जान क्या है? अक्ल अमली ये है कि इसके जरिए इंसान दर्क करता है अमूरे कुल्लिया जिनका ताल्लुक अमल से है। इस्तिलाह में मिम्मा यंबगी अन यफ़अल है, अल अदलो हसनुन अज़्ज़ुल्मो कबीहुन, ये चीज़ें अक्ल अमली दर्क करती है। तो हुज्जियत अक्ल से पहले जो हमने कहा कुछ उमूर मुकद्दम करते हैं। एक अमर अव्वल ये था अक्ल नजरी, अक्ल अमली, अक्ल नजरी की तारीफ की, अक्ल अमली की तारीफ की। दूसरा जो अम्र है हुज्जियत अक्ल से पहले असानी, वो ये है कि इस्तिदलाल मुकम्मल नहीं होता मगर तीन चीज़ों के ज़रिए होता है। इस्तिदलाल तीन चीज़ों के ज़रिए होता है, इस्तिक़रा, तमसील, क़ियास मंतकी। ठीक है, अच्छा इस्तिक़रा क्या है जी? फिर इस्तिक़रा का लुग़वी माना है इंसान का गाँव बगाँव किसी अम्र की जस्तजू के लिए जाना, करिया करिया गाँव गाँव किसी अम्र की तलाश के लिए निकले। मंतकियों की इस्तिलाह में इंसान का ज़हन जुज़ियात से हुक्म कुल्ली को हासिल करे और हुक्म कुल्ली को निकाले, तो इसको इस्तिक़रा कहते हैं। इस्तिक़रा मंतकियों में क्या हो गया? इंसान का ज़हन जुज़ियात से हुक्म कुल्ली को हासिल करे, हुक्म कुल्ली को इस्तिख़राज करे, चंद मवारिद को देख कर हुक्म कुल्ली लगा ले, तो इसको इस्तिक़रा कहते हैं। यानी सैर जुज़ियात से कुल्ली की तरफ है। कुछ हैवानात देखे कि जब वो मुंह चबाते हैं तो नीचे वाला जो जबड़ा है उसको हरकत देते हैं, तो कहें कुल्लु हैवानिन युहर्रिकु फक्कु लस्फल इंदल मज़ग़, ये कुल्लिया बना लें। इस्तिक़रा ये हो गया। तमसील क्या है अवाजान? तमसील जो है सैर है जुज़ी से जुज़ी की तरफ। तमसील का लुग़वी माना है एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह करना। तमसील का लुग़वी माना एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह करना। ज़ैद शुजाअत में शेर की तरह हैं, एक जुज़ी के हाल से दूसरी जुज़ी का हाल मालूम करने का नाम तमसील है। ठीक है, क़ियास मंतकी बुरहान, कुल्ली से जुज़ी की तरफ जाने का नाम क़ियास मंतकी है। तो दूसरा आगाजान जो अम्र हम पढ़ रहे हैं वो ये है कि इस्तिदलाल के लिए जो है वो क्या क्या इस्तेमाल होता है। इस्तिदलाल मुकम्मल नहीं होता मगर इस्तिक़रा, तमसील, क़ियास मंतकी तीनों की तशरीह कर दी। लेकिन इस इस्तिदलाल के लिए इस्तिक़रा भी काफ़ी नहीं है, तमसील भी काफ़ी नहीं है। तमसील जो है ये वही क़ियास उसूली है जिसको कबूल नहीं करते हैं। तवज्जो है या नहीं? इस्तिदलाल के तीन तरीके हैं, इस्तिक़रा के ज़रिए, तमसील के ज़रिए, क़ियास मंतकी के ज़रिए। इस्तिक़रा और तमसील काबिल कबूल नहीं है, तीसरा बच जाता है क़ियास मंतकी। जब क़ियास मंतकी मेरे बच्चे बच जाता है तो फिर इस क़ियास मंतकी की तीन किस्में हैं। तवज्जो है या नहीं? थका तो नहीं रहा हूँ। सुगरा और कुबरा दोनों शरई हूँ तो इसको दलील शरई कहते हैं। सुगरा और कुबरा दोनों अकली हूँ, ठीक है, या सुगरा शरई कुबरा अकली हो तो इसको दलील अकली कहते हैं। लेकिन अगर सुगरा और कुबरा दोनों अकली हूँ तो इसको मुस्तकिलात अकलिया, और अगर सुगरा शरई कुबरा अकली हो तो इसको गैर मुस्तकिलात अकलिया कहा जाता है। ये जनाब अली दोबारा जो है ना बहस को पीछे से दोबारा दोहरा के अपने भाइयों की खिदमत में पेश की है। ठीक हो गई मेरे बच्चे बात? और हुज्जियत अक्ल से पहले अर्ज किया था ना तीन उमूर हैं, तीसरा अम्र आज बयान कर रहा हूँ। हुज्जियत अक्ल से पहले तीन उमूर थे, नुकद्दिमु उमूरन,
अव्वल, सानी, सालिस। अभी आ जाओ, अभी अस्सालिसो। अभी 20-25 मिनट तकरीबन जो है मैंने पिछले दर्स का खुलासा दोहरा दिया का जान। वस अस्सालिसो, तीसरा जो अमर है हुज्जियत अक्ल से पहले, वो दलील अक्ली की तारीफ है। दलील अक्ली की तारीफ। दलील अक्ली की क्या तारीफ है? दलील अक्ली फरमाते हैं कि दलील अक्ली एक हुक्म है जिसके ज़रिए जो है हुक्म शरी तक पहुँचा जाता है। दलील अक्ली की क्या तारीफ हुई? दलील अक्ली बिअन्नहु हुक्मुन युतवस्सलु बिही इला हुक्मिन शरईय्यिन। दलील अक्ली एक हुक्म है जिसके ज़रिए हुक्म शरी तक पहुँचा जाता है। दलील अक्ली की तारीफ करो। दलील अक्ली एक ऐसा हुक्म है जिसके ज़रिए से हुक्म शरी तक पहुँचा जाता है। मसलन अक्ल जो है वो हुक्म लगाती है कि मामूरुन बे को जिस तरह वो है, मामूरुन बे जैसा वो है उसको अंजाम दे दें तो फिर इम्तिसाल जो है वो हासिल हो जाता है। मौला ने कहा है कि पानी का गिलास लेकर आओ। बंदे ने पानी का गिलास भरकर मौला की खिदमत में रख दिया। अब मौला का जो अम्र था वो हासिल हो गया या ना हुआ? हो गया। मौला गिलास पानी का चाहता था, मैंने पेश कर दिया। अब अक्ल कहती है कि जैसा तुझे हुक्म दिया गया था तूने जब अंजाम दे दिया है तो इससे वो मौला का अम्र जो है वो हासिल हो गया है। ये अक्ल क्या है जान? हुक्म लगाती है। अक्ल कहती है कि जब मामूरो बे को जैसा वो मामूरुन बे है, जैसा मतलूब है उसके मुताबिक अंजाम दे दें तो अक्ल कहती है फिर वो इम्तिसाल के हुसूल का मूजिब बनती है। जब अक्ल ये हुक्म लगाती है तो फिर इस हुक्म अकली से हुक्म शरी को भी क्या है जान? इस्तिदलाल किया जाता है। इस हुक्म अकली से हुक्म शरी का भी इस्तिदलाल किया जाता है। यानी क्या? इस हुक्म अकली से हुक्म शरी को भी समझा जाता है। यानी अगर मैंने मौला के अम्र को अंजाम दे दिया है तो वक्त में आदा की ज़रूरत नहीं है दोबारा अंजाम दूं, और वक्त गुजर जाए तो कज़ा की ज़रूरत नहीं है। समझ आ गई बात की? अगर मौला ने मुझे कोई अम्र किया था और मैंने उसको अंजाम दे दिया, नमाज कही थी नमाज पढ़ो, मैंने नमाज पढ़ दी, अब वक्त बाकी भी हो तो क्या मैं दोबारा पढ़ूं? मौला ने कहा नमाज पढ़ो, मैंने एक मरतबा तो पढ़ ली है, दोबारा पढ़ूं ना। अक्ल कहती है कि जब एक मरतबा अंजाम हो गया तो काफ़ी है। उस हुक्म अकली से हुक्म शरी भी समझ रहे हैं कि अब नमाज पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, खारिज अज़ वक्त कज़ा की ज़रूरत नहीं है। ये है जनाब अली दलील अकली के जिसके ज़रिए हुक्म शरी तक पहुँचा जाता है। एक और दलील दूँ। अक्ल हुक्म लगाती है तज़ाहुम के वक्त जब टकराव हो रहा हो अहम और मुहिम में, तो अक्ल कहती है अहम को मुकद्दम करो मुहिम पर। इस अकली हुक्म से हम क्या समझते हैं? शारे का हुक्म भी समझते हैं कि शारे भी यही हुक्म चाहता है। क्या मतलब जी? जब अक्ल हुक्म लगाती है अहम और मुहिम में कि अहम मुकद्दम है, मसलन जान को बचाना, क्या है अगर जान? ये है, ज़रूरी है जान की हिफाजत करना, जान को बचाना किसी की ज़रूरी है। दूसरी तरफ तसर्रुफ माल गैर हराम है। इनके दरमियान अब तज़ाहुम है कि मैं अगर जान बचाता हूँ मोमिन की जो डूब रहा है तो दूसरे के माल में मुझे छलांगना पड़ेगा, मुझे कदम रखने पड़ेंगे और तसर्रुफ माल गैर में हो जाएगा। तसर्रुफ दर माल गैर
حرام ہے، جان کی حفاظت واجب ہے۔ اب یہاں ٹکراؤ ہے کہ میں جان بچاؤں یا تصرف مال غیر میں نہ کروں۔ جب اہم اور مہم میں ٹکراؤ ہوا تو اب عقل کہتی ہے کہ دوسرے کی زمین میں عبور کرنا پڑتا ہے تو کر جا، وہ ڈوبتے کو بچا، جو بندہ غرق ہو رہا ہے، ڈوب رہا ہے، اس کو بچا لے، دوسرے کے مال میں عبور ہوتا ہے تو ہو جائے۔ اب یہاں عقل نے اہم کو مقدم کیا ہے مہم پر، تو اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ شارع بھی یہی حکم لگاتا ہے، شارع بھی کہتا ہے اہم کو مقدم کر اور ڈوبتے کو تو بچا اور مال غیر میں تصرف کر، جائز ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ یہ تھی جناب علی دلیل عقلی۔ دلیل عقلی کی کیا تعریف ہو گئی؟ دلیل عقلی وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے حکم شرعی تک پہنچا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا عقل حکم لگاتی ہے کہ مامور بے، جیسا کہ وہ ہے، جیسا کہ تجھے مولا نے کہا ہے اس کے مطابق انجام دے دے، تو وہ امتثال یعنی اس کو انجام دینا حاصل ہو جاتا ہے، اب دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عقل حکم لگاتی ہے۔ تو اسی عقلی حکم سے حکم شرعی کو بھی استدلال کیا جاتا ہے کہ اگر شارع بھی کسی چیز کا حکم دے دے اور بندہ اس کو انجام دے دے تو پھر نہ اعادہ کی ضرورت ہوتی ہے نہ قضا کی ضرورت ہوتی ہے۔ مولا کی ایک مرتبہ بات مان لیں تو وہ امر جو ہے وہ اس پر عمل ہو جاتا ہے، اعادہ قضا کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک دوسری بات ہم نے یہ کی ہے کہ عقل حکم لگاتی ہے جب تزاحم ہو جائے اہم اور مہم میں تو عقل کہتی ہے اہم کو مقدم کر دے۔ دلیل کیا دی تھی کہ حفظ نفس سے محترمہ، جان محترمہ کا بچانا ضروری ہے، دوسری طرف غیر کے مال میں تصرف کرنا حرام ہے۔ اب ایک بندہ غرق ہو رہا ہو لیکن اس کو بچانے کے لیے غیر کے مال میں تصرف کرنا پڑے جو کہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں عقل کہتی ہے دوسرے کے مال میں تصرف کرنا پڑ رہا ہے تو کر لے، وہ بندہ جو ڈوب رہا ہے اس کو بچا یار۔ یہ عقل حکم لگا رہی ہے، ہم کو مقدم کر رہی ہے مہم پر۔ یہاں اہم کیا ہے؟ جان کا بچانا۔ مہم کیا ہے؟ غیر کے مال میں تصرف ہے۔ تو اس سے شارع بھی یہی حکم لگاتا ہے، حکم شرعی بھی یہی ہے کہ ہم کو مقدم کرو مہم پر، یعنی حکم شرعی ہے کہ ڈوبتے کا بچانا واجب ہے، غیر کے مال میں تصرف کرنا جائز ہے۔ یہ حجیت عقل سے پہلے جو 3 امور تھے، یہ تیسرا جو ہے یہ بھی الحمدللہ تمام ہوا، لیکن پڑھا ہم نے تھوڑا ہے آج، ٹھیک ہے؟ اکثر میرا پچھلی بحثوں کا خلاصہ تھا، 1-2 درسوں کا پیچھے سے دوبارہ اپنے بہرحال معذرت کے ساتھ یہ ہے کہ تسلی ہو گئی، ٹھیک ہے یا نہیں؟ موفق رہو، سلامتی ہو آپ کی۔ آؤ ابھی یہ جو امر ہے یہ پڑھتے ہیں۔ الثالثو یعنی کیا؟ نقدم اموران الاول و ثانی۔ الثالثو عرف الدلیل العقلی بأنه حکم یتوسل به الى حکم شرعی۔ دلیل عقلی کی تعریف کی گئی ہے بأنه حکم، کہ دلیل عقلی حکم ہے، یتوسل به الى الحکم شرعی، یتوسل به دلیل عقلی کے ذریعے سے حکم شرعی تک پہنچا جاتا ہے۔ عرف الدلیل العقلی، دلیل عقلی کی تعریف کی گئی ہے بأنه حکم یتوسل به الى الحکم شرعی، دلیل عقلی ایک حکم ہے جس کے ذریعے سے حکم شرعی تک پہنچا جاتا ہے۔ مثلا اذا حکم العقل بان الاتیان بالمامور به علی ما هو علیہ موجب لحصول الامتثال، مثلا عقل حکم لگائے کہ مامور بے کو انجام دینا علی ما هو علیہ، جیسا کہ وہ ہے، جیسا کہ وہ ہے، موجب لحصول الامتثال، یہ موجب ہے امتثال کے حصول کا۔ یستدل به علی انه فی الشرع ایضا کذالک، یستدل به، اس حکم عقلی سے استدلال کیا جاتا ہے انه فی الشرع ایضا کذالک، کہ شرع میں بھی کذالک اسی طرح ہیں۔ کیا مطلب کذالک؟ حصول امتثال ہے، شرع میں بھی اسی طرح امتثال حاصل ہو جاتا ہے۔
فیترتب علیہ براءۃ الذمۃ عن العیادۃ والقضاء، فیترتب علیہ اس استنتاج پر مرتب ہوتا ہے براءۃ ذمہ عن العیادہ، اعادہ سے برات ہے، اعادہ کی ضرورت نہیں ہے، والقضاء اور قضاء کی سے بھی انسان بری ہے، براءۃ الذمہ ہے اعادہ اور قضاء سے۔ او اگلی مثال، اذا حکم العقل عند التزاحم بلزوم تقدیم الاہم، بلزوم تقدیم الاہم کم مربوط کرو، اذا حکم العقل، اذا حکم العقل عند التزاحم بلزوم تقدیم الاہم کا حفظ النفس المحترمۃ علی المہم کا تصرف فی مال الغیر بلا اذنہ، جب عقل حکم لگائے تزاحم کی صورت میں کہ اہم کو مقدم کرنا ضروری ہے، جیسے حفظ نفس محترمہ کس پر مقدم کرنا ضروری ہے؟ مہم پر، کا تصرف فی مال الغیر بلا اذنہ، اذن کے بغیر مال غیر میں تصرف کرنا حرام ہے۔ فیستدل بہ علی الحکم شرعی، فیستدل بہ پس اس حکم شرعی، حکم عقلی سے تقدیم اہم والی صورت میں یستدل بہ اس حکم عقلی سے استدلال کیا جاتا ہے حکم شرعی پر، یستدل بہ علی الحکم شرعی، حکم عقلی سے حکم شرعی پر استدلال کیا جاتا ہے۔ وہو وجوب انقاذ الغریق، اور وہ یہ ہے کہ ڈوبتے کو بچانا واجب ہے، وجواز التصرف فی مال الغیر، غیر کے مال میں تصرف کرنا جائز ہے۔ کل ذالک توسل بالحکم بالعقلی للاہتداء الی الحکم شرعی، ہر ایک جو ہے کل ذالک توسل بالحکم العقلی، ہر ایک جو ہے یہ حکم عقلی کے ذریعے پہنچے ہیں حکم شرعی تک۔ کل ذالک توسل، یہ ہر ایک توسل بالحکم العقلی ہے، للاہتداء یعنی برائے ہدایت شدن، رہنمائی کے لیے، الی الحکم شرعی، حکم شرعی تک رہنمائی کے لیے۔ ٹھیک ہو گئے بات عزیزو؟ موفق مید رہو، سلامت رہو میرے عزیزو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔